حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے سوا کسی دوسرے سے نفع پہنچنے کی امید رکھتا ہے، اس کی امید جھوٹی ثابت ہوتی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کچھ چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرو۔ نمبر 1، اپنی قسمت کی۔ نمبر 2، اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی۔ نمبر 3، اپنی ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی۔ نمبر 4، بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا اپنے استاد کی۔ نمبر 5، غیروں کے سامنے اپنے دوستوں کی۔ نمبر 6، رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمانوں کی۔ اچھا دوست ہاتھ اور آنکھ کی طرح ہوتا ہے۔ جب ہاتھ کو درد ہوتا ہے تو آنکھ روتی ہے، اور جب آنکھ روتی ہے تو ہاتھ آنسو صاف کرتا ہے۔ بہت سی دوائیں بیماریاں پیدا کرتی ہیں، اور بہت سی بیماریاں خود دوا بن جاتی ہیں۔ انسان کا اپنے دشمن سے انتقام کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوبی میں اضافہ کر لے۔ حضرت علی، جو تمہارے سامنے تمہارا عیب چھپاتا ہے اور غائبانہ ظاہر کرتا ہے، وہ دشمن ہے۔ جو تمہارے سامنے تمہاری عیب بتاتا ہے اور غائبانہ چھپاتا ہے، وہ تمہارا دوست ہے۔ جو زیادہ ہنستا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، جو زیادہ غصہ کرتا ہے وہ جلد ہلاک ہو جاتا ہے۔ عقل اپنے کام پر اور جاہل اپنے امیدوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ عقل کام چاہتا ہے اور جاہل مال چاہتا ہے۔ کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ کشتی جب تک پانی میں رہتی ہے خوب تیرتی ہے، لیکن جب پانی کشتی میں آ جائے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ اپنی سوچ کو پانی کی قطروں سے زیادہ صاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچ سے ایمان بنتا ہے۔ زندگی میں چاہے کتنی بھی خوشیاں ہو ہمارے پاس، لیکن ہم تب تک خوش نہیں ہو سکتے جب تک ہمارے ساتھ وہ نہیں جس کے ساتھ ہم خوش ہونا چاہتے ہیں۔ حضرت علی۔ گھر میں غصہ کرنا گویا گھر کو ویران کرنا ہے۔ جو اپنے غصے پر غالب آ جائے وہ شیطان پر فتح پاتا ہے۔ جو اپنے غصے سے مغلوب ہو شیطان اس پر فتح پاتا ہے۔ جب گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مسلسل تمہیں ملتی رہتی ہیں تو ہوشیار ہو جانا کہ تمہارا حساب قریب اور سخت ترین ہے۔ فرمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبان کا وزن بہت ہی ہلکا ہوتا ہے، مگر بہت کم لوگ ہی اسے سنبھال پاتے ہیں۔ 3 چیزیں ایمان کو تباہ کرتی ہے۔ نمبر 1، امیروں کی محفل۔ نمبر 2، عورتوں کی صحبت۔ نمبر 3، جاہلوں سے بحث۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ ان قربانی کے جانوروں کے جوال اور ان کے چمڑے کو میں خیرات کر دوں جنہیں قربان کیا گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سب سے بے وقوف انسان وہ ہے جو گندگی باتوں اور گالی گلوچ سے خوش ہوتا ہے۔ بے وقوف ترین انسان وہ ہے جو اپنی بد قلمی پر فخر کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کر، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار میں سے کیل نکالنے پر سوراخ باقی رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، اگر کوئی اپنا ہمیں بھول جائے تو کیا کیا جائے؟ شیر خدا نے فرمایا، کوئی اپنا ہو تو وہ کبھی نہیں بھولتا،
اور جو بھول جائے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ حضرت علی نے فرمایا، ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ جب آپ کچھ بھی نہ کر سکے تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے، اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ تم کسی کو چاہو اور وہ تمہیں ٹھکرا دے تو یہ اس کی بد نصیبی ہے۔ اس کے بعد تم اس کو زبردستی اپنا چاہو تو یہ تمہاری نفس کی ذلت ہے۔ دنیا میں 1000 رشتے بناؤ، لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہو تو وہ ایک آپ کے ساتھ ہو۔ 100 دوستوں سے وہ ایک دشمن اچھا ہے جو دل میں نفرت تو رکھتا ہے لیکن منافقت نہیں۔